اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 246 میں حج تمتع کے متعلق روایات کا جائزہ پیش کیا جائے گا۔ چونکہ حج تمتع کے متعلق جو شہید اول و ثانی نے بحث کی ہے تو وہاں پر روایات کا حوالہ دیا ہے اور علماء کے اختلاف کو اس کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس درس میں حج تمتع کے متعلق روایات کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ حج تمتع کے وجوب میں فاصلہ میں اقوال کا بیان آئے گا، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا، متعلقہ مسائل اور فروعات ذکر ہوں گے، متعلقہ روایات اور احادیث اور عبارت کی تشریح بھی پیش کی جائے گی۔ شہید ثانی نے فرمایا کہ صحیح اور معتبر روایات کی روشنی میں حج تمتع ان لوگوں پر واجب ہے جو مکہ سے 48 میل یا 16 فرسخ دور رہتے ہوں یا اس سے زیادہ دوری پر واقع ہوں۔ اس کے مقابلے میں بعض فقہا کا ماننا یہ ہے کہ مکہ سے ہر طرف جو 12 میل یعنی 4 فرسخ دور رہتے ہوں تو ان پر حج تمتع واجب ہوتی ہے، اور انہوں نے ان روایات کا بھی جواب دیا ہے جن میں 48 میل یعنی 16 فرسخ دوری پر رہنے والوں پر حج تمتع واجب ہوتی تھی، کہ مراد ان روایات سے یہ ہے کہ چاروں طرف کی جو دوری ہے اور چاروں طرف کا جو فاصلہ ہے اس کو ملا کر اگر 48 میل فاصلہ بن جائے تو یہ پھر مراد ہوتا ہے۔ جب ہر طرف کا فاصلہ 12 میل ہوگا تو 12 کو 4 سے ضرب دیں گے تو یہ 48 میل بن جائیں گے، اور ہر طرف جب 4 فرسخ کا فاصلہ ہوگا اس کو چاروں طرف کے فاصلے سے ضرب دیں گے تو یہ 16 فرسخ بن جائے گا۔ تو اس طرح انہوں نے ان روایات کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم حج تمتع کے متعلق روایات کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان دو نظریات اور اقوال فقہی میں سے کون سا بہتر ہے۔ اگرچہ شہید اول و ثانی نے فرمایا ہے کہ ہر طرف 16 فرسخ یعنی 48 میل کا فاصلہ معتبر ہے حج تمتع کے لیے۔ عبارت کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا والقول المقابل للأصح اعتبار بعده باثني 10 میلا حملا للثمانية والأربعين على كونها موزعة على الجهات الأربع فيخص كل واحد 12۔ صحیح تر قول کے مقابلے میں جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرف 12 میل کا فاصلہ اور دوری مکہ سے حج تمتع واجب ہونے کے لیے کافی ہے اور معتبر ہے، اور وہ 48 میل کی دوری والی روایات کو مراد لیتے ہیں کہ یہ 48 میل چاروں طرف کے فاصلے پر تقسیم ہو چکے ہیں۔ ہر طرف 12 میل ہوں گے تو جب ان سب کو جمع کریں گے تو یا ضرب کریں گے تو یہ کیا ہو جائیں گے، 48 میل بن جائیں گے۔ تو 48 میل کو تقسیم کیا گیا ہے چاروں طرفوں پہ، جب ان کو جمع کرتے ہیں 12 ہر طرف کے تو یہ 48 بن جاتے ہیں۔ فَيَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ 12، تو ہر طرف کا فاصلہ وہ 12 میل بنتا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے 48 میل کی روایات پر بھی عمل کرنے کی کوشش کی ہے اور فاصلے کو بھی ہر طرف کا جو فاصلہ ہے اس کو کم کر دیا ہے۔ دوسری فاصل میں شہید اول نے انواع اور اقسام حج کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور یہ 3 قسمیں ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ امامیہ اسی کے قائل ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار صباتی جلیل القدر سے کا راوی ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی الحج ثلاثۃ اصناف، حج مفرد وقران وتمتع بالعمرہ الى الحج وبها امر رسول اللہ والفضل فيها ولا نأمر الناس الا بها۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، قران اور حج تمتع اور عمرہ۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اسی کا حکم دیا ہے اور اسی میں فضیلت ہے، اور ہم لوگوں کو اسی کا حکم دیتے ہیں۔ وسائل الشیعہ باب اول ابواب اقسام الحج میں یہ حدیث موجود ہے۔
منصور سیقلی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، الحج عندنا علی ثلاثۃ اوجہ، حاج متمتع، حاج مفرد، سائق للحاج و حاج مفرد للحج۔ تو اس میں بھی 3 قسمیں ہیں، تمتع مفرد جس کے ساتھ قربانی ہو تو قران بن جاتی ہے، حاج مفرد حج جو بغیر قربانی کے ہو تو جو ساتھ نہیں لاتا تو وہ حاج مفرد بن جاتی ہے۔ نصوص اور روایات سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے، صدر اسلام میں تو حاج کران اور حاج افراد ہی مشروع تھی، اور تمتع حجۃ الوداع کے موقع پر مشروع ہوئی ہے۔ صحیح حلبی امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، ان رسول اللہ حین حج حجۃ الاسلام خرج فی 4 بقین من ذی القعدۃ حتی اتی الشجرہ فصلی بها ثم قاد راحلته حتی اتی البیداء فاحرم منها واهل بالحج وساق بأبدنه واحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرہ ولا يدرون بالمتعة حتى اذا قادم رسول الله مکہ طاف بالبیت وطاف الناس معه ثم صلى ركعتين عند المقام واستسلم الحجر ثم قال ابدأ بما بدأ الله عز وجل فأتى الصفا فبدأ بها ثم طاف بين الصفا والمروة 7 فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا فأمرهم أن يحلوا فيجعلوها عمرة وهو شيء أمر الله عز وجل به فأحل الناس وقال رسول الله لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم ولم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي معه إن الله عز وجل يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وقال سراقة بن مالك بن خثم الكناني يا رسول الله علمنا كأننا خلقنا اليوم أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام فقال رسول الله لا بل للأبد وأن رجلا قام فقال يا رسول الله نخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تؤمن بهذا أبدا وسائل الشیعہ باب دوم ابواب اقسام حج حدیث 14 میں موجود ہے۔ اور یہ حدیث وسائل الشیعہ ترجمہ اردو میں جلد نمبر 8 میں صفحہ 162 میں 12 نمبر میں موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت رسول خدا نے جب اپنا حجۃ الاسلام ادا کیا تو ذی القعدہ کے 4 دن باقی تھے، مدینہ سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مقام شجرہ پر پہنچے تو وہاں نماز پڑھی، پھر اپنی سواری کھینچ کر مقام بیدا پہنچے، وہاں سے احرام باندھا اور حج کے لیے تلبیہ کہا، اور 100 اونٹیاں آپ نے ہمراہ ہانکی، اور سب لوگوں نے وہاں سے احرام باندھا جن کو نہ عمرہ تمتع کا کوئی علم تھا نہ ہی ان کی کوئی نیت کی تھی، یہاں تک کہ جب نبی اکرم مکہ پہنچے تو آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، لوگوں نے بھی طواف کیا، پھر مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی اور حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر فرمایا میں اس سے ابتدا کرتا ہوں جس سے خدا نے ابتدا کی، چنانچہ آپ پہلے صفا پر پہنچے، وہاں سے ابتدا کر کے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے، بس جب مروہ پر 7واں چکر ختم کیا خطبہ دینے کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو حکم دیا کہ اسے عمرہ تمتع قرار دے کر محل ہو جائیں، احرام کھول دیں، اور یہ عمرہ وہ چیز ہے جس کا خدا نے حکم دیا ہے۔ پس سب لوگ محل ہو گئے، اور نبی اکرم نے فرمایا اگر میں کسی معاملہ کو جس طرح اس کے گزر جانے کے بعد جانتا ہوں، اگر اسے پہلے ہی اس طرح جانتا ہوتا تو میں بھی پہلے ہی ایسا کرتا جس طرح اب تو نے حکم دیا ہے، حاج تمتع کا احرام باندھتا۔ جبکہ آپ قربانی کا جانور اپنے ہمراہ ہانکنے کی وجہ سے محل نہیں ہو سکے، کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اس وقت تک سر نہ مڑواؤ جب تک قربانی اپنی قربانگاہ تک نہ پہنچ جائے۔ اس مقام پر سراقہ بن مالک بن خثم کنانی نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں اس طرح احکام سکھائیں کہ گویا آج ہم شکم مادر سے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے جس چیز کا اب حکم دیا آیا یہ صرف اسی سال کے لیے ہے یا ہر سال کے لیے ہے؟ فرمایا نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس موقع پر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ ہم حاجی بن کر گھر سے نکلے ہیں، اور جب درمیان میں محل ہو جائیں تو بیویوں سے ہم بستری کرنے اور پھر غسل جنابت کرنے کے نتیجے میں ہمارے بالوں سے پانی ٹپکتا ہوگا۔ نبی نے اس سے فرمایا تو کبھی اس پر ایمان نہیں لائے گا۔
جواہر الکلام میں اور اسی حاشیہ وسائل میں بھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو متعۃ الحج کے بعد میں بھی انکاری رہتے ہیں۔ یہ روایت فروع کافی من لا یحضر الفقی اور علل الشرائع میں موجود ہے۔ تو حج تمتع کے فرض کے بارے میں تو اتنا تو بلا اختلاف ہے کہ یہ مکہ سے جو لوگ دور رہتے ہیں ان پر واجب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ ذلک لمن لم یکن اہلہ حاضری المسجد الحرام واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، سورہ بقرہ آیت 196۔ اور روایات مستفیضہ یعنی کثیرہ اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح حلبی بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت کی داخلت العمرہ فی الحج الی یوم القیامہ لأن اللہ تعالی یقول فمن تمتع فلیس لأحد الا ان یتمتع لأن اللہ تعالی انزل ذلک فی کتابہ۔ عمرہ قیامت تک حج میں داخل ہے، اللہ نے چونکہ آیت میں فرمایا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، اور کسی کو گنجائش نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ تمتع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں نازل کیا ہے وجرت بہ السنۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسائل الشیعہ باب سیبم ابواب اقسام حج میں حدیث موجود ہے۔ صحیح ہے زرارہ بن عیون جلیل القدر سے کراوی ہے، امام ابو جعفر امام باقر علیہ السلام سے روایت کی قلت لہ قول اللہ عز وجل فی کتابہ ذلک لمن لم یکن اہلہ حاضری المسجد الحرام قال یعنی اہل مکہ لیس علیہم مطعہ کل من کان اہلہ دون 48 میل ذات عرق و اسفان کما یدور حول مکہ فہو ممن داخل فی هذه الآیہ وکل من کان اہلہ وراء ذلک فعلیہم المطعہ، یعنی جو لوگ 48 میل کے اندر ہیں تو وہ تو مکہ کے رہنے والے شمار ہوں گے اور ان کے لیے وہ حجیں ہیں، جبکہ جو دور ہوں گے ان پر حج تمتع واجب ہے۔ تو صحیح تر قول کہ اکثر اصحاب اور فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں، مشہور نظریہ ہے، روایات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ 48 میل ہر طرف جو دور رہتے ہیں تو ان پر وہ حج تمتع ہوتی ہے۔ صحیح زرارہ اس پر دلالت کرتی ہے، خبر زرارہ بھی اس پر دلالت کرتی امام باقر علیہ السلام سے سألتہ عن قولہ تعالی ذلک لمن لم یکن اہلہ حاضری المسجد الحرام قال ذلك اہل مکہ لیس علیہم مطعہ ولا علیہم عمرہ قلت فما حد ذلك قال 48 میلا من جمیع نواحی مکہ، یعنی مکہ کے تمام طرفوں کی طرف 48 میل دور جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہے۔ دون اسفان و دون ذات عرق وسائل الشیعہ باب ششم ابواب اقسام حج۔ ایک جماعت کا ماننا یہ ہے جن میں شیخ طوسی اپنی کتاب مبسوط میں، ابن ادریس ہلی اپنی سرائر میں، محقق ہلی اپنی شرائع میں، کہ وہ اگرچہ معتبر میں اس سے رجوع بھی کر چکے ہیں، فرمایا انہ قول نادر لا عبرت بہ، کہ یہ نادر قول ہے، یہ معتبر نہیں ہے۔ تو ان علماء کا نظریہ ہے کہ حج تمتع کی حد 12 میل ہوتی ہے ہر جانب سے، اور ان کی دلیل اصل ہے، یعنی تمتع واجب ہے ہر ایک پر، اور قادر متیقن جو اس سے خارج ہے وہ جو اس حد سے کم ہوں، باقی تحت عموم شامل ہوں گے۔ اس لیے کہا گیا اصل سے مراد اصالت العموم ہے، اصل عملی نہیں ہے، تاکہ ان روایات کو جو 48 میل کی ہیں تمام جوانب کے جو 12 میل ہیں ان کو جمع کر کے مکمل کیا جائے۔ تو اس کو زرارہ کی معتبر روایات رد کرتی ہیں کیونکہ ہر جانب ان میں 48 میل کو معتبر قرار دیا گیا ہے۔ وَمَبْدَأُ التَّقْدِيرِ مُنْتَهَى عِمَارَةِ مَكَّةَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَيُحْتَمَلُ إِلَى بَلَدِهِ مَعَ عَدَمِ سَعَتِهَا جِدًّا وَإِلَّا فَمَحَلَّتُهُ۔ بہرحال حج تمتع کے وجوب کی جو مسافت اور دوری ہے اس کے بارے میں دو نظریہ اپنی جگہ۔ یہ جو دوری یا فاصلے کو اندازہ گیری کرنی ہے اور اس کو پمیش کرنا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ تو فرماتے ہیں مکہ کے آخری گھروں سے لے کر اس کے گھر تک اس کی
فاصلے کو شمار کیا جائے گا۔ اس فاصلے کی اندازہ گیری کی ابتدا منتہا عمارت مکہ، مکہ کے گھروں کے آخر سے الی منزل ہی، اس شخص کے گھر تک اس فاصلے کو شمار کیا جائے گا۔ وَيُحْتَمَلُ إِلَى بَلَدِهِ، اور احتمال ہے کہ مکہ کے گھروں کی انتہا سے لے کر اس شخص کے شہر تک اس فاصلے کو ماپا جائے، مع عدم سعتها جدا، جب اس کا شہر بہت بڑا نہ ہو، وَإِلَّا، اور اگر اس کا شہر بہت بڑا ہو، فَمَحَلَّتُهُ، تو مکہ کے گھروں کے آخر سے لے کر اس کے محلے تک اس فاصلے کو شمار کیا جائے۔ تو یہ جو فاصلے کو شمار کرنے کا نظریہ ہے، تو ایک جماعت کی طرف منسوب یہی ہے کہ مکہ کے گھروں کی انتہا سے اس کو شمار کیا جائے گا، جیسا کہ زرارہ کی روایت سے ظاہر ہے، من جمیع نواحی مکہ، اور بعض اصحاب کی طرف منسوب ہے، جیسا کہ شیخ طوسی اپنی مبسوط میں، علامہ حلی تحریر الاحکام میں، کہ مسجد سے اس فاصلے کو شمار کرنا شروع کریں گے، کیونکہ سوال جو ہے زرارہ کی روایات میں، اس سے مراد حاضری مسجد الحرام ہے، تو ضروری ہے کہ اسی مسجد سے اس کو یعنی پیش کریں۔ تو اس میں اشکال یہ کہ جواب صریح ہے کہ جو ہاتھ بندی ہے وہ مکہ سے ہوگی، نہ کہ مسجد سے ہوگی۔